پاکستان کی اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت معطل کرنے کی تجویز کی حمایت، انسانیت کے خلاف جنگی جرائم کے مرتکب اسرائیل کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عرب اسلامی ہنگامی سربراہ اجلاس سے خطاب، کہا اسرائیل نے جارحیت کے ذریعے امن کوششوں کو شدید دھچکا دیا، ہم ایک اہم اور افسوسناک واقعے کے تناظر میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ غزہ میں ہنگامی امداد کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہوئے بولے، غزہ میں انسانیت سے سخت رہی ہے، 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کا قیام چاہتے ہیں، ہم نے اجتماعی دانش سے اقدامات نہ کیے تو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں عرب اسلامی ہنگامی سربراہ اجلاس، سعودی ولی عہد سمیت مسلم ممالک کے سربراہان کی شرکت۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے انسانیت کے خلاف جرائم میں تمام حدیں پار کر دیں، اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، اسرائیل نے قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی، قطر نے ثالث کے طور پر خطے میں امن کے لیے مخلصانہ کوششیں کی، اسرائیل نے مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرتے ہوئے حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا، یرغمالیوں کی پرامن رہائی کے تمام اسرائیلی دعوے جھوٹے ہیں۔ OIC کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طہا کہتے ہیں کہ اسرائیلی بربریت اور مظالم نے تمام حدیں پار کر لی ہیں، اسرائیل کی جانب سے خطے کے ملکوں کو نشانہ بنانا انتہائی تشویشناک ہے، قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کا حل ناگزیر ہے۔ سیکریٹری جنرل عرب لیگ احمد ابو الغیث کا کہنا تھا کہ ہم ایک ایسے وقت میں اکٹھے ہوئے ہیں جب خطے کو بہت چیلنجز درپیش ہیں، اسرائیل کی دہشت گردی نے صورتحال کو گھمبیر کر دیا ہے، فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف آواز بلند کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے خلاف مسلم دنیا متحد، دوحہ میں عرب سربراہ ہنگامی اجلاس میں اسرائیل عالمی امن کے لیے خطرہ قرار، 50 سے زائد مسلم ممالک کے سربراہان کی قطر پر اسرائیلی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کا حل ناگزیر، عالمی قوانین کی سنگین پامالی لمحہ فکریہ، غزہ میں سنگین جنگی جرائم پر اسرائیل سے باز پرس کرنے اور سخت ایکشن لینے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دوحہ میں اسلامی ہنگامی سربراہ اجلاس سے قبل ملاقاتیں، شہباز شریف کی ترک صدر رجب طیب اردوان، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، وزیر اعظم فلسطین کے صدر محمود عباس اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے بھی ملے، تاجکستان اور مصر کے صدور سے بھی ملاقاتیں کی، وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی رہنماؤں سے پرتپاک انداز میں ملاقات کی، ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان عبدالعزیز کی ملاقات، نائب وزیر اعظم اسعد ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ملاقات میں موجود، دونوں رہنماؤں کی اسرائیلی جارحیت کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال، وزیر اعظم شہباز شریف کی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، کہا اسرائیلی جارحیت مشرق وسطیٰ میں امن کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے، دوحہ اجلاس کے اہم پیغام دیا، وزیر اعظم کی امہ کو متحد کرنے میں سعودی ولی عہد کی دانشمندانہ قیادت کی تعریف، وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد کو پاکستان کی ہر ممکن سفارتی حمایت کی یقین دہانی۔ اسرائیل کے احتساب کا معاملہ عالمی نظام کی ساکھ کا امتحان ہے، اسرائیل کو جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم پر جواب دہ بنایا جائے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان اسرائیل کی طرف سے برادر ملک قطر پر غیر قانونی اور بلا جواز حملے کی مذمت کرتا ہے، سلامتی کونسل کو غزہ میں بین الاقوامی محافظ فورس کی تعیناتی سمیت عملی اقدامات کرے۔ ایشیا کپ میں میچ ریفری اور بھارتی کھلاڑیوں کے رویے پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ICC اور MCC کو تفصیلی خط لکھ دیا، خط میں کہا گیا ہے کہ میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ نے پاکستان کے کپتان سلمان آغا سے کہا
कि टॉस के मौके शेक हैंड नहीं होगा। मैच रेफरी ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। मैच रेफरी ने ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। स्पिरिट ऑफ द गेम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। खत में ये भी कहा गया है कि मैच रेफरी का कंडक्ट स्पिरिट ऑफ द गेम और MCC कवानीन के मुनाफी है। PCB समझता है कि ये बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है जिस पर एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाना चाहिए। भारतीय टीम के नामुनासिब रवैये पर सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी बरहम। कहा, पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैनशिप ना देखकर मायूसी हुई। खेल में सियासत को घसीटना इसकी असल रूप के खिलाफ है। उम्मीद है आइंदा फतूहात तमाम टीमें वकार और खुश इखलाकी से मनाएंगी। सदर आसिफ अली जरदारी का शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पहले नेशनल कांग्रेस मेमोरियल का दौरा। सदर मुमलिकत ने तारीखी शेप मंतर्स इमारत और नुमाइश हॉल का भी दौरा किया। नुमाइश में नवादरात, तस्वीर और दस्तावेजात महफूज हैं। सदर ने इस तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को सराहा। ये मेमोरियल कौमी सकाफती विरसा और शंघाई का नुमाया तारीखी मकाम तस्लीम किया जाता है। सदर मुमलिकत का कहना था कि कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन को गुर्बत से निकाल कर आलमी फौजी, टेक्नोलॉजिकल और माशी ताकत बनाया। ये तारीखी मकाम चीन को आलमी ताकत बनाने में कम्युनिस्ट पार्टी का किरदार वाज़ेह करता है। सदर शी जिनपिंग के विजन की बदौलत चीन बड़ी आलमी इक़्तिसादी ताकत बन गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।